اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایسی بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور پھر ایسی بابرکت مجلس عطا فرمائی جس کے بارے میں مکرر بیان کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جلال آبادی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے کہ جو یوں کہا کرتے تھے کہ لوگ ان کے شہر کے اندر رہ کر ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ کر لو جتنی دین کی تبلیغ کرتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کی قبر کی تربت بنائیں گے اور اس کو پوجا کریں گے۔ تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھول کیا تربت پہ ڈالو گے میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔ کیا کہتے تھے لوگ جب وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے کہ آپ جتنی چاہے تبلیغ کر لو، تربت بنائیں گے تمہاری اور اس کی پھر پوجا کیا کریں گے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ پھول کیا تربت پہ ڈالو گے میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔ تو یوں آتا ہے واقعات کے اندر کہ انہوں نے حج کا سفر شروع کیا اور پانی کے جہاز اس وقت چلتے تھے، تو راستے میں اس میں سمندر کے درمیان میں انتقال ہوا، سپرد سمندر کر دیے گئے۔ تو ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جو کہہ دیتے تھے تو اللہ ان کی بات کو موڑتے نہیں تھے۔ تو ہماری اور آپ کی بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ کوئی آدمی نقص رکھ دے کہ بھائی اس مذہب اسلام میں یا امت محمدیہ میں یہ کمی پائی جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے ساری کی ساری ہماری اور آپ کی ساری چیزیں دے کر اللہ نے ہمیں بھیجا۔ یہ بابرکت مہینہ، پھر اس کے اندر یہ 3 اشرے، اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ اولہ رحمت، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، لیکن رحمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ رحمت یہاں رک جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اولہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، کہ پہلی رحمت مغفرت کے وقت رک جائے، ایسا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا کہ پہلے تو رحمت ہے ہی، جہاں بیچ میں مغفرت ہے وہاں ساتھ ساتھ میں رحمت بھی رہے گی۔ کتنا انعام فرما دیا ہمارے اوپر۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا چلا گیا، اب مغفرت کا شروع ہو گیا، اب اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ نہیں، رحمت اس مغفرت کے ساتھ بھی داخل رہے گی۔ اور آخر میں جہاں فرمایا کہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہوگا، وآخرہ عتق من النار، وہاں بھی رحمت شامل رہے گی۔ یعنی رحمت کو ان عشروں پہ نہیں روک دیا گیا، بلکہ رحمت تو آخر تک چلے گی، یعنی رمضان کے آخر تک چلے گی۔ تو میرے اور آپ کے آقا نے کتنا ہمارے لیے آسان کر دیا۔ یہ ویسے ہی نہیں، ہمارے آقا نے کتنی قربانیاں دی، یہ ہم اور آپ جانتے اور سنتے ہیں۔ جب ذکر آتا ہے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں تو یوں آتا تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ان کے رنگ زرد پڑ جایا کرتے تھے، یعنی صحابہ کے رنگ بھی پیلے پڑ جایا کرتے تھے کہ کیسا مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، کیونکہ جہاں اس میں اللہ نے انعامات سے نوازا ہے وہاں پکڑ بھی ایسی کی، اللہ مغفرت فرمائے۔ بارہا بار آپ سنتے ہیں، زیادہ مکرر کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، کہ پہلی پیڑھی پر اللہ کے نبی نے قدم رکھا تب آمین فرمایا، اور دوسری پر قدم رکھا تب آمین فرمایا، تیسری پر قدم رکھا تب آمین فرمایا،
صحابہ تو پوچھ لیتے تھے، پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی آج خلاف معمول یہ کیسے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور 3 بد دعائیں کر کے گئے ہیں، میں نے اس پہ آمین کہا، جس میں آپ سنتے ہیں کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، ہلاک اور برباد ہو جائے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی اور میرے اور آپ کے آقا نے اس پہ کیا آمین فرمایا، تو کیا اس میں شک ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی؟ تو جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کما لینا چاہیے۔ دوسرے پہ فرمایا کہ جب دوسرے پیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا لے، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ تو محترم، یہ بڑے کھٹکے کی بات ہے، جہاں ہم خوش ہوتے ہیں کہ رمضان ملتا ہے وہاں پکڑ کا بھی ایسے ہی آتا ہے، جیسا بھی مٹھائی بھی لے لی پھر انعام بھی دے دیا۔ لیکن آپ کو ایک آخری بات میں ابھی مختصر سی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ نا امید نہ ہونا اللہ سے۔ تیسری پہ فرمایا کہ جب میرا نام آئے، یعنی آقا کا نام آئے، کس کا؟ میرے اور آپ کے نبی کا کہیں بھی نام آئے تو اس پہ اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو کیا بگڑتا ہے کہ جب کہیں نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی کہہ لیں؟ کتنے احسانات ان کے ہمارے اوپر ہیں، ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چہتی بیوی ہیں اور جو مکہ المکرمہ میں مالدار تھی، اور جب تک وہ ایمان نہیں لائی تھی تو لوگ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو میرے اور آپ کے آقا بھی ایک مرتبہ کس کا مال لے کے گئے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے تھے، یعنی حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا۔ تو اس میں اتنا نفع ہوا تو حضرت خدیجہ سوچنے لگی کہ ان سے نکاح کر لیا جائے۔ بہت سارے پیغامات اللہ کے نبی کے پاس بھیجے، جب اللہ کے نبی کو بھی تقویت کی ضرورت تھی، جب نکاح کر لیا، نکاح کے تھوڑے دنوں کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی کو جتنا صدمہ تھا اتنا کبھی نہیں ہوا۔ ادھر ابو طالب جو چچا تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو اللہ معاف فرمائے، جب 2 سائے سر سے اٹھ جاتے ہیں تو آدمی کو کیسے غم لاحق ہوتا ہے، جس کو زخم لگتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے بھائی، جس کو زخم لگتا ہے پتہ اسی کو ہوتا ہے۔ تو یوں آتا ہے کہ جب آپ مغموم رہے کافی دنوں تک اور آپ کی پلکیں آنسوؤں سے بھیگی رہی تو اللہ کو رحم آیا۔ وہاں پر آتا ہے کہ ہمارے اللہ نے اپنے پیار سے، اپنے نبی سے جب پیار اور محبت آئی تب اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ اللہ کے نبی میں آپ کو اپنے یہاں بلانا چاہتا ہوں، یعنی آپ سے کچھ غم کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے غم کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ تب ہمارے آقا ملاقات کے لیے کہاں پہنچے؟ اللہ سے معراج کے اندر گئے۔ وہاں پر جب گفتگو ہونے لگی تو اللہ سے گفتگو کرتے کرتے آقا سے اللہ نے فرمایا اتنے مغموم کیوں ہوتے ہو؟ پھر سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا غم ستا رہا۔ یعنی وہاں پر اللہ نے تو بلایا تھا اس لیے کہ حضرت خدیجہ کا غم دور کر دوں یا چچا کا غم دور کر دوں باتیں کر کے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا کہ مجھے تو امت کا غم ستا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب آپ مغموم نہ ہو، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کیا غم ستاتا ہے کہ میرے سے پہلے جو قوم دنیا کے اندر آئی پورے سال تک وہ روزے رکھتی تھی، پوری سال تک وہ عبادت کرتی تھی، تب ان کو کتنی نیکیاں ملیں گی، میری امت تو اس سے محروم رہ جائے گی۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ جا میں آپ کو ایک ایسی رات دیتا ہوں جو اسی رمضان المبارک میں آئے گی، اگر ایک آدمی تھوڑی سی بھی دعا کر لے گا، عشاء با جماعت پڑھ کے مختصر سی دعا کر کے صبح فجر با جماعت پڑھ لے گا،
تب بھی وہ محروم نہیں رہے گا، اسی فہرست میں آ جائے گا جو میرے اور آپ کے آقا نے اللہ سے منظور کرائی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس میں شامل ہوں گے، سب شب قدر میں سب عبادت کریں گے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے عطا فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا غم بھی ستاتا ہے یا اللہ کہ پہلی امتیں بڑی طاقتور ہوا کرتی تھی اور میری امت کمزور ہوگی، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ طاقتور ہونے کے باوجود پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھی تھی، اس لیے میں نے تیری امت کو کمزور بنایا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گی۔ تو اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے اور ایمان پر رکھے۔ یہ بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کمزور بنایا ہے یہ بھی اللہ کی اس میں حکمت ہے۔ ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی امت کے لوگ تو بہت خوراکیں کھایا کرتے تھے اور بہت لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، اس پر بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیری امت کو اس لیے چھوٹا کیا کہ تھوڑا خرچہ ہوگا، تھوڑا کپڑا لگے گا، تھوڑا کھائے گی، تب بھی اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر بھی وہ نافرمانی کر دے گی تو میں اس پر بھی مغموم ہوں تو میرا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یا اللہ آپ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ میرے اور آپ کے لیے میرے آقا کتنے کڑتے تھے اور ہمیں درود پاک کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ معاف فرمائے۔ تو میرے اللہ نے جواب دیا اللہ کے نبی سے کہ آپ اس کا بھی غم نہ کریں، جب حساب کتاب ہوگا ساری امتیں اپنے اپنے حساب کی لائن میں ہوں گی، لیکن جہاں میں حساب لوں گا تب آپ کو اپنے پاس کھڑا کر لوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ یا اللہ میں تو آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی امت کا حساب بھی دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ نہ لگے کہ تیری امت کا میں نے کیسے حساب کر دیا، پردے کے پیچھے آپ کو رکھ لوں گا۔ جب تیری امت ستائے گی اور پکڑی جائے گی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، پردے میں سے تمہیں دکھلا دوں گا تو اللہ کے نبی آپ روئیں گے تو میں آپ کی امت کو معاف کر دوں گا۔ دیکھیے کتنا وہاں ہم پر اللہ کے نبی نے پیار فرمایا، وہاں بھی یہ کہا کہ یا اللہ میں تو تیرے قریب رہنا چاہتا ہوں جب میری امت کا حصہ۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، میں آپ کو پردے کے پیچھے رکھ لوں گا، آپ مجھے اور اپنی امت کو دیکھتے رہیں گے۔ میں آپ سے بھی پردہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن جب جہنم کا فیصلہ ہوگا آپ کو امت پہ رحم آئے گا، آپ روئیں گے ضرور امت کو دیکھ کر کے، تو میں وہ رحم کھا کر میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ ہمارے اکابرین اس رمضان المبارک کی راتوں میں حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ایک ایک رات میں پورا قرآن کریم کر لیا کرتے تھے۔ ہم ایک دو پارہ یا ایک دو گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر ایسے پریشان ہو جاتے ہیں جیسے پنجرہ کسی قید میں بند کر دیا ہو۔ اللہ معاف فرمائے، اپنے ایمانوں کو ٹٹولیں، یہ ایمان ہمیں ویسے ہی نصیب نہیں ہوا۔ اس ایمان کے پیچھے جیسے قربانیاں لگی ان کو بیان کرنا قاصر ہے میرے لیے، کیونکہ میں خود برداشت نہیں کر سکتا۔ بشیر ابن اقربہ کا واقعہ مجھے بار بار ایمان میں تازگی دلاتا ہے کہ 8 برس کی عمر تھی، والد محترم جہاد کے لیے نکل گئے اللہ کے راستے میں، اور ماں کسی بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی، تو بشیر ابن اقربہ 8-10 سال کے تھے، مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہیں، قافلے جہاد سے واپسی آتے ہیں، تو پہلے قافلے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نظر آئیں گے، میرے والد نظر آئیں گے۔ جب پہلے قافلے میں نظر نہیں آئے تو دوسرے کا انتظار کرتے رہے، دوسرے میں بھی بشیر نظر نہیں آئے تو اقربہ رونے لگے دیکھ کر جب قافلے آ گئے۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا آئے اور بشیر ابن اقربہ کو قریب لگایا اور کہا آج سے محمد تیرا باپ ہے اور فاطمہ تیری ماں ہے، تیرے والد تو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس ایمان کی خاطر یہ ہمیں ویسے ہی نہیں مل گیا، اس کی خاطر بڑی قربانیاں لگی ہیں، تو ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ تھوڑا سا چاہتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں ہمیں، یعنی اللہ ہم سے کچھ منوانا نہیں چاہتے بلکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مدارس والوں کو آپ دیکھتے ہیں نہ، یہ کماتے ہیں پھر اللہ ان کی روزی پورا کرتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ جھٹکا مارتے ہیں۔ ایسا نہ کہیں،
ایک دو قصہ چھوٹا سا سنا کر کے آپ کو میں اپنی بات پوری کر دوں کہ ہمارے اکابر کے اندر اپنے آقا سے تو جو محبت ہوگی وہ تو ہوگی، اس کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے، یعنی مدینے سے اور مکے سے اتنی محبت تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ ہمارے دیوبند کے مشہور علماء ہمارے اور آپ کے سامنے کہ ایک مرتبہ یہاں ہندوستان کے اندر ایک بلی سے پیار کر رہے تھے اور کوئی آدمی ان سے بیعت ہونے کے لیے آیا اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بلی سے پیار کر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کے پنجوں کو بوسہ دے رہے ہیں، تو اس آدمی نے کہہ دیا ہے کہ کیسا بزرگ ہے، تو ان کو کشف ہوا اور کہا کہ بھائی تجھے نہیں پتہ یہ بلی میں مدینے سے لے کے آیا ہوں۔ کیا فرمایا کہ یہ بلی میں مدینے سے لے کے آیا ہوں، اس بلی سے بھی مجھے پیار آتا ہے اور محبت آتی ہے۔ دوسری مرتبہ کیکر کا ایک درخت لگا دیا تو اس میں پانی ڈال رہے ہیں، کسی نے آ کے سوال کر دیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ کیکر کا بیج بھی میں مدینے سے لے کے آیا ہوں۔ تو یہ تمام دین کے قلعے مدارس اور یہ مساجد تمام دین کے قلعے ہیں، تو اس میں اللہ نے وہ نورانیت پیدا کی ہے، میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے شہر کا کمال ہے۔ جو اس میں عبادت کریں اللہ اس کو قبول فرمائے، جو دعائیں کریں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ تو ہمارے اکابرین تو مدینے کی گلیوں میں پتے کھا کھا کے حدیث پڑھاتے تھے، پھر دیوبند میں بھیج دیا گیا، پھر دیوبند میں چلتے رہے، ہم تو ان کی نقل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں تو کھلاتے بھی اچھا ہیں، پلاتے بھی اچھا ہیں۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سے محتاج بن کے مانگ لیں، اللہ دیں گے بھائی ضرور۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یہ جو قرآن کریم پڑھا ہے اس میں غلطی اور کوتاہی ہوئی، اس کو معاف فرما، جیسا پڑھنے کا حق تھا ویسا پڑھنا پائے۔ یا اللہ یہ عشرہ ایسے ہی گزار دیا، یا اللہ تیرے در کے سوالی ہے۔ یا اللہ اتنے لوگ اگر کسی کے در پہ آ جائیں وہ بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ یا اللہ ہم تو تیرے در کے سوالی ہیں۔ یا اللہ تو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے خوش ہو جا۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ یہ جیسا پڑھنے کا حق تھا ویسا پڑھنا پائے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس پڑھنے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو پہنچا۔ یا اللہ ان کے ذریعے سے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، سب کی ارواحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ہماری بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ موت کی سختی کیسے برداشت کریں گے؟ کوئی ہمارے پاس کھڑا نہیں ہوگا، اولاد بھی پیچھے ہٹ جائے گی، یا اللہ بیوی بھی پیچھے ہٹ جائے گی۔ جس کے لیے ہم بھاگتے ہیں، جس کے لیے ہم دوڑتے ہیں، وہ تو ہمارے کپڑوں کا ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس وقت تو ہی ہوگا مولا، آج بھی تو ہی ہے اور اس وقت بھی تو ہی ہوگا۔ یا اللہ تو ہی ہمارا بن جا، ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ ہم ہیں تو بہت گندے لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، یہ واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمارے بہت سارے بھائی احباب یا اللہ بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما،
मालेर कोटले में खुर्शीद भाई बीमार है, उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो मकरूज़ हैं अपने गैबी ख़जानों से मदद फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो मकरूज़ हैं अपने गैबी ख़जानों से मदद फरमा। या अल्लाह बहुत सारे भाई शिकायत करते हैं कि मेरी औलाद नाफरमान है, नशा करती है। या अल्लाह हम तो तुझसे सवाल करते हैं, या अल्लाह तू उनकी नशे की बीमारी को ख़त्म कर दे। या अल्लाह तू उनकी नशे की बीमारी को ख़त्म कर दे, अपने अहकामात पर चलने की तौफीक दे दे। या अल्लाह तू अपने अहकामात पर चलने की तौफीक दे दे। या अल्लाह जब तू बिशर हाफी व शराबी था, रास्ते में पड़ा हुआ था, जब तू उसको हिदायत दे सकता है तो इनको भी हिदायत दे सकता है। या अल्लाह तू हिदायत अता फरमा। या अल्लाह एक कतरा भी निकल जाएगा। या अल्लाह हसन बसरी का एक कतरा निकला था, एक की पगड़ी में लग गया था, उसने उसको कफन में साथ रख लिया, अल्लाह ने उस पर मगफिरत के फ़ैसले फरमा दिए। या अल्लाह तो हमारी भी मगफिरत फरमा। या अल्लाह हम सब की मगफिरत के फ़ैसले फरमा। तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा, तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मदरसे की मदद करने वालों की मदद फरमा। या अल्लाह उनके कारोबार में बरकत रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह बुरे तबसीरों से हिफाजत फरमा, हिदायत मुकद्दर हो हिदायत अता फरमा। और अगर तू अबू जहल वाले हों, या अल्लाह तू उनको दूर फरमा, उनसे अपनी ज़मीन को साफ़ फरमा। या अल्लाह अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जितने इस दुनिया से जा चुके हैं सब की मगफिरत के फ़ैसले फरमा। या अल्लाह हमारे आबा व अजदाद, रिश्तेदार, मुहिब्बीन और मुहसिनीन बहुत सारे इस दुनिया से जा चुके हैं, आज वो मोहताज है। या अल्लाह तुम सब की मगफिरत के फ़ैसले फरमा। किसी जेल से रिहाई के कोई आर्डर लेके जाता है, शाम को उसके वारिस जेल के दरवाजे पे बैठकर इंतज़ार करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। या अल्लाह तो एक एक दिन में कई कई हज़ार जहन्नम से निकालता है। या अल्लाह हमारे भी बड़े इंतज़ार करते होंगे कि लिस्ट में नाम आ जाए। या अल्लाह तो उनका लिस्ट में नाम डाल दे। या अल्लाह तो उनका लिस्ट में नाम डाल। जो जिनके भी बड़े इस दुनिया से चले गए उनका लिस्ट में नाम डालकर मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह तो हमारा पहले ही उस लिस्ट में नाम लिख दे कि ये जन्नत वाली लिस्ट है और ये जन्नत वाली लिस्ट में हमारा नाम दर्ज फरमा दे। या अल्लाह जन्नत वाली लिस्ट में, या अल्लाह हम तेरे दर के भिखारी हैं, इस दर को छोड़ के कहाँ जाएंगे, इस दर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तेरे दर के भिखारी है, तुझसे सवाल करते हैं, जब तुझसे कोई सवाल करता है तो उसको महरूम नहीं करता। या अल्लाह तू हमारा जन्नत वाली लिस्ट में नाम लिख दे, जन्नत वाली लिस्ट में नाम लिख दे। हमारे बात तो ना मालूम ये नस्लें हमारे लिए दुआ करेगी या नहीं करेगी, हम तो खुद ही मांगते। या अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दे। या अल्लाह जो हमारे अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार, भाभियाँ, भाई, या अल्लाह बेटे, असातिज़ा इकराम दुनिया से जा चुके हैं, सबकी मग़फ़िरत कर, सबकी मग़फ़िरत कर। या अल्लाह तू आज हमारी भी मग़फ़िरत कर। या अल्लाह तू आज हमारी भी मग़फ़िरत कर। ये जैसे 10 रोज़े रखने का हक था बिल्कुल पूरा नहीं किया, हम माफ़ी की भीख मांगते हैं। या अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे। आइंदा ये चंद अय्याम बचे हैं, या अल्लाह ये चंद दिन बचे हैं, तो इनकी कदरदानी की तौफीक दी, अपनी इबादत की तौफीक दे दी। या अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर हम नहीं कुछ नहीं। या अल्लाह तू ही है, हासिदीन हमारे पीछे पड़े हुए, जगह जगह सता रहे, तू जानता है। हमारी बच्चियों के ईमान को ख़राब कर रहे, हमारे बच्चों के ईमान को ख़राब कर रहे, अपने जालों में फंसा रहे। तो हमारा तो तू ही है, तू ही कर। या अल्लाह तू हिफाजत फरमा, हमारी ईमान की इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत फरमा, बच्चियों की हिफाजत फरमा, बच्चों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बच्चियों की हिफाजत फरमा, बच्चों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब हमारे लिए कुढ़ते चले गए, कई कई दिन घर में पाकर। या अल्लाह हम तो तेरी नेमतें खाते, ना फरमानियों में लग जाते।
یا اللہ تو معاف کر دے۔ آپ کے گھر میں تو 15 دن تک چولہا نہیں جلتا اور پھر امت کو یاد فرما، اور ایک ہم تیرے امتی تجھے بھولے ہوئے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ پوری امت کی طرف سے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ پوری امت کی طرف سے اپنے حبیب کو جزائے خیر عطا، اپنے حبیب کو جزائے خیر عطا، پورے حبیب کو جزائے خیر عطا۔ یا اللہ تیرے حبیب نے جو خیر کی دعائیں کی ہمارے حق میں قبول فرما۔ وہ بیچارے معاون بنتے ہیں تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو شرارت کرتے ہیں ان سے حفاظت فرما، اگر ہدایت مقدر ہو ہدایت عطا فرما، نہیں تو ان کو ذلیل اور خوار فرماتے۔ یا اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں ہر اعتبار سے، یا اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے حبیب نے جو خیر کی دعائیں کی ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما۔ بہت سارے بچے اس وقت امتحانات میں لگے ہوئے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ وہ دین کی اشاعت کے لیے ان کو تو کامیاب بنا۔ یا اللہ ان سے دین کا کام بھی لے اور دنیا بھی ان کی اچھی بنا، ہماری بھی دنیا اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، حلال اور برکت والی روزی بھی نصیب فرما۔ یا اللہ مغفرت بھی فرما، اور جب تک دنیا میں رکھے برکت والی روزی نصیب فرما، حلال اور برکت والی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ حلال اور برکت والی روزی نصیب فرما، اپنی عبادات کی توفیق نصیب فرما، ہمت اور طاقت عطا فرما۔ بہت سارے بھائی احباب دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے، وہ کہہ نہ سکے، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ جن کے یہاں جوان بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نیک رشتوں کا انتظام کر دے، یا اللہ ان کے نیک جوڑوں کا انتظام کر دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے یہاں جوان بچے بیٹھے ہوئے ان کے نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے لاڈلے حبیب کے وسیلے سے، اس قرآن کریم کی برکت سے یہ حفاظ یہاں موجود ہیں جنہوں نے سنایا، ان کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے کے سے رہ گیا ہمارے لیے بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی تیرا نیک بندہ اس مجمع میں تجھے قبول ہو اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اجمعين برحمتك۔